گائز، اس وقت میں ایتھوپیا میں ہوں اور یہ ادیسہ بابا ہے۔ تو یہ ایک ہوٹل یا ہاسٹل آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں کا سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہاں کچھ ماؤنٹینس ہیں۔ تو گائز، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ادیسہ بابا کے سراؤنڈنگ میں یہاں ہلز ہیں، اور اس کی جیسا کہ سامنے بھی ہلز ہیں اور اس کی دوسرے سائڈ پہ بھی ہلز ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ پرندے ایسے ہیں جو کہ ادر ایشین کنٹریز کی جیسے نہیں ہے، تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو میں کچھ آپ کو چیزیں انفارمیشن کی اور چیزیں بتاتا ہوں۔ ابھی نیچے دھوپ میں بیٹھتے ہیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ناشتہ کیا۔ ابھی میرے پاس بہت اچھا ٹائم ہے کچھ اور ایریاز کو ایکسپلور کرنے کے لیے۔ تو ڈھونڈ کے یہ جو ہے ہاسٹل بہت ملا بڑی مشکل سے۔ یہ کچھ یہاں ٹریز ڈفرینٹ ٹائپس کے ہیں، صنوبر کے درخت بھی ہیں یہاں پہ، کیونکہ اس ماؤنٹین ایریا میں کچھ کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں۔ یہ ہوٹل لانڈری کے یہ یہاں کے جو ہاؤس کیپنگ سٹاف ہے۔ تو میں یہاں پہ بھی بیٹھ سکتا ہوں۔ میں چلو ایک کام کرتا ہوں، وہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو بیک گراؤنڈ میں جہاں فلاورز وغیرہ آ جائیں، تو میں کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں افریقہ کے بارے میں، جیسے ایتھوپیا ہے اس کنٹری کے بارے میں۔ بلڈنگ بہت اچھی ہے۔ نائس ویو آف بلڈنگ۔ آپ کبھی بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ یہ بہت چیپ ہے لیکن ریزنیبل ہے۔ یہاں پہ کچن بھی ہے، اور ابھی سورج جو ہے بالکل میں اوپر چمک رہا ہے۔ تو میں
تھوڑا سائے میں آ جاتا ہوں تاکہ کچھ کلیئر نظر آ سکے. یہاں پہ گھروں کا سٹائل موسٹلی اسی طرح ہوتا ہے, اور ٹینکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح کی ٹینکی بھی یوز ہوتی ہیں, اور کچھ گیزر وغیرہ بھی لگا ہوا ہے. بار بار میں ویو اچھا سے کرا دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کے دھیان میں رہے. کبھی بھی آپ ایتھوپیا آ کے ادیس ابابا میں یہ ہاسٹل بک کر سکیں. چھوٹی جگہ ہے لیکن بہت زبردست بڑھیا جگہ ہے مطلب. اور یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو یہاں چھتیں وغیرہ سب جو ہے لوہے کی مطلب بنتی ہیں یہاں پہ, اور یہ اس کی چھت بھی ایسے ہی کچھ بنی ہوئی ہے, لیکن عام دیکھا جائے تو پتہ نہیں چلتا. تو گائز میں بھی بیٹھتا ہوں دوسری جگہ پہ. یہ کچھ یہاں پہ کچھ فلاورز ہیں, یہ تھوڑے اچھے لگ رہے ہیں مجھے, تو سوچ رہا ہوں کہ اسی کی بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کے آپ سے کچھ بات کرتا ہوں. تو جیسا کہ میں نے انسٹاگرام میں بھی شیئر کیا تھا کہ میں دبئی ایئرپورٹ سے میں نے شروعات کی فلائٹ ٹکٹ وغیرہ کی. تو وہ کچھ ایسا چکر تھا کہ میں نے کچھ چھٹیاں لی ہوئی تھیں, اور بیچ میں تھوڑا بیمار بھی ہو گیا تھا. تو سوچ رہا تھا کہ اپنے کنٹری, جیسے میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں, تو جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں سے میں نے سوچا کہ پاکستان چلا جاؤں. پھر پاکستان میں بھی میری بات ہو چکی تھی, تو پھر بیچ میں تھوڑا بیمار ہو گیا. پھر تو وہاں سے پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں, آپ ایک کام کیجئے, آپ تھوڑا سا ابھی جلدی نہ کیجئے, کچھ تھوڑی آپ کے پاس ابھی مطلب ہے کہ تھوڑے دن ہیں, تو جب پاکستان جائیں گے تو پھر کافی ٹائم وہاں رکیں گے, تو ابھی کچھ اور نہیں کر سکتے. تو وہ پھر میں نے ٹریول والوں سے رابطہ کیا جو کہ مختلف ہیں ہمارے جاننے والے. تو ایک نے پھر مجھے مشورہ دیا کہ بھائی ہم ایک کام کرتے ہیں, آپ کے پاس ڈیز کم ہیں, تھوڑا بیمار بھی ہو گئے ہیں, تو میڈیسن کھا کے تھوڑے دن ریسٹ کیجئے, پھر میں جو ہے آپ کے لیے سرچ کرتا ہوں. تو میرے پاس افریقہ کے پہلے ہی کچھ ویزاز ہیں آلریڈی, جو تھوڑے لانگ ٹرم ہیں, اور کچھ ویزا جو ہے وہ نیکسٹ ایئر میں ایکسپائر ہو جائیں گے, نیکسٹ ایئر سے ایڈجسٹ کریں گے. تو اب یہ ایتھوپیا ایک ایسا کنٹری ہے کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے اسے جو ہے نا, اس کنٹری کو جو ہے نا مطلب ایکسپلور کر کے. تو اب تک تو میں نے اسے نارمل پایا ہے. کچھ لوگ یہاں پہ, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کچھ لوگ عربک میں مہارت رکھتے ہیں, یہاں کے لوکل لوگ عربی زبان بولتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں انگلش اچھی بولتے ہیں. وہ اس کے علاوہ یہاں پہ ان کی جو نیٹیو لینگویج لوکل ایتھوپین لینگویج ہے, بڑی مشکل لینگویج ہے, تو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. تو پھر جو ہے کچھ ایریاز ہیں اس کے بڑے عجیب سے ہیں, مطلب ہے کہ جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں نا, تو افریقہ سارے ہی آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا. لیکن کچھ انٹرنیشنل کنٹریز جیسے چائنا ہے, جاپان ہے, تو ان کی کمپنیز ہیں انجینئرنگ کی, ان کا کافی انفلوئنس ہے. انہوں نے افریقہ کو تھوڑا سا ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. تو جب تک میں نے گھوم پھر کے دیکھ رہا ہوں کہ انڈر کنسٹرکشن ہے, تو یہ کنٹری جو ہے کچھ اور ایسٹ افریقن کنٹری سے تھوڑا بہت مجھے بہتر نظر آیا ہے. جیسے ادیس ابابا کی کچھ کافی اسٹریٹس ہیں, اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو بڑی اچھا لگے گا. اور مارننگ کے ٹائم بھی میں دیکھ رہا تھا, اور اس کے علاوہ میں جو ہے آفٹرنون میں بھی گیا ہوں, یعنی نارتھ ویسٹ ایسٹ ساؤتھ ڈائریکشن کوئی بھی ایک ڈسٹرک ہوتا ہے یا بہت بڑا کوئی سٹی ہوتا ہے, تو ادیس ابابا اس کا کیپٹل ہے. تو ایتھوپیا کا کیا ہے کہ اس کی جو باؤنڈریز لگتی ہیں اس کنٹری کی, تو اس کا بارڈر جو ہے وہ ایریتیریا سے لگتا ہے, صومالیہ سے لگتا ہے, اور اس کا بارڈر جو ہے کینیا سے ہے. پھر اس کے بعد اس کا بارڈر جو ہے ساؤتھ سوڈان سے ہے. پہلے پرانے وقتوں میں سوڈان تھا, لیکن اب وہ کٹ کے ایک اور نیا کنٹری ساؤتھ سوڈان ہے. تو یہاں پہ انفلوئنس ہے, ظاہری بات ہے, جو اس کے نیبر کنٹریز ہیں تو ان کی انفلوئنس, ان کی بھاشائیں بھی کچھ لوگ بولتے ہوں گے.
تو میں نے جیسے ابھی کافی لوگوں سے مل رہا ہوں اور یہاں پہ مسلمز بھی ہیں ماشاء اللہ سے، تو یہاں تقریباً کوئی 70% لوگ مسلم ہیں. بڑی خوشی ہوئی اس بات کی. اور مساجد بھی ہیں، میں نے ایک مسجد بھی کل دیکھی تھی، سنی مسلم ہیں، بڑے اچھے ہیں. تو ظاہری بات ہے اگر مسلم ہیں تو وہ عربک لینگویج میں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور مجھے ایک فیملی ملی ہے، میں نے ان کو ویڈیو میں کیپچر نہیں کیا پرائیویسی کی وجہ سے، تو جسٹ انہوں نے بڑا اچھا میرے سے مطلب ہے کہ بات چیت کی. مسلم فیملی تھی اور انہوں نے کوئی شاپ وغیرہ بنائی تھی. تو خیر وہ ان کے ہسبینڈ وائف، ان کے بچے اور یہ 7 بزرگ وغیرہ، تو ماشاء اللہ سب عربی بہت اچھے سے بول رہے تھے کل. اور سعودی آپ کو پتہ ہی ہے، سعودی عربیہ سے بہت سی فلائٹس یہاں آ جاتی ہیں افریقہ میں، اور آج کی نہیں، کافی زمانے سے ہیں. تو سعودی سے آپ کو کوئی بھی کبھی بھی آنا ہو، افریقہ کی کوئی فلائٹ نہ ملے تو سعودی سے آپ کو مل جائے گی. تو میں نے بھی جدہ سے فلائٹ لی ہے. تو ابھی یہ ہے کہ افریقن کنٹریز ایسے ہیں کہ آن دی ادر ہینڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ افریقن کنٹریز کی جو 95% پاپولیشن ہے وہ پور ہے، اور اس میں کچھ کنٹریز ایسے ہیں جن کی کرنسی تھوڑی سی ڈیولپ ہے. اور افریقن میپ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ افریقن کانٹیننٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ سمندر میں کچھ جزیرے ہیں، وہ بھی افریقن کانٹیننٹ کے ہی پارٹ ہے. تو جیسے موریشیس ہے وہ افریقن میں آتا ہے تھوڑا سا، زنزبار ہے، سیشل ہے، کوموروس ہے. تو ماشاءاللہ سے مسلمز آپ کو ہر کنٹری میں ملیں گے. اور ساؤتھ افریقہ جو ہے بالکل لاسٹ میں آپ کو پڑتا ہے. یہ ایک رچ کنٹری ہے، لیکن ادھر مسلمز، کرسچنز اور دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. انڈینز آپ کو یہاں پہ بہت ملیں گے، کچھ ایسٹ افریقہ اور یہ ساؤتھ افریقہ. اور اس کے علاوہ اوپر چلے جائیں تو ویسٹ کی سائڈ پہ تو موروکو عربک کنٹری ہے، ساتھ لیبیا اور ایجپٹ اور یہ الجیریا، نائجیریا. سوری، جو نائجیریا ہے وہ عربک کنٹری نہیں ہے، وہ تھوڑا مطلب ہے کہ آپ کو ڈاؤن میں نظر آئے گا، مطلب افریقن کانٹیننٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو جیسے کیمرون اس کا بارڈر کنٹری. تو خیر افریقہ کا جو ان کا فوڈ، ہاں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ان کا فوڈ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. انڈین، پاکستانیز، ایشین کنٹریز، عربک، سعودیز اور ایجپشن جیسے مصر کے جو لوگ ہیں، تو ان کا 95% فوڈ افریقن بھی ہے اور لوکل عربک اسٹائل میں بھی ہے. تو یہاں کا جو فوڈ ہے یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اسٹفڈ فوڈ ہے. یہ لوگ دالیں وغیرہ، مسور کی دال اور ماں کی دال اور ایک اور 2-3 دالیں ہوتی ہیں، تو یہ لوگ نا بھون کے کھاتے ہیں. اور کالے چنے یہ بھی بھون کے کھاتے ہیں، کیلے وغیرہ. اور رائس یہاں موٹا قسم کا رائس ہوتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے یہ کہاں سے ایگریکلچر کا یہ سیڈز کہاں سے لائیں. زیادہ تر تو انڈیا سے ہی آتے ہیں چاول وغیرہ، سری لنکا اور انڈیا یہ اور پاکستان. تو یہ چاول جو ہے ان کا چاول بڑا عجیب ہے. کل مجھے اتفاق ہوا تو ساتھ ایک افریقن تھا، تو یہ کیونکہ یہ جو ہاسٹل ہے نا یہ والا، یہ آپ کو میں ویو کرا دیتا ہوں پھر اچھا سے. تو یہاں پہ کچن وغیرہ بنا ہوا ہے اور بڑا صاف ستھرا ہے، اور کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ لوگ لے آتے ہیں کھانا باہر سے اور یہاں پہ خود پکا سکتے ہیں، خود بنا سکتے ہیں. تو وہ پھر مجھے کل رائس کسی نے ٹیسٹ کرائے، تو سیم مطلب ہے کہ